अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर मकाम पर कामयाबी अता फरमाए। जैसा कि आपको इल्म है कि हमने एमए उर्दू के लेक्चर का एक वसी सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो इसके लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इकबाल का ख़ुसूसी मुतालिया। उसका एक उन्वान है, टॉपिक है इकबाल की शायरी और दीन, यानी इकबाल की शायरी पर दीन के असरात, दीनी असरात। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अब हम टॉपिक की तरफ। तो हमने इस टॉपिक को खूबसूरत बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। आपके लिए समझाने वाले चंद नुकात वो हम आपको लेके आए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये असल में है क्या। तो अल्लामा इकबाल और दीन, इसके बारे में आज हम बहस करेंगे कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि मौलाना अबुल आला मौदूदी लिखते हैं कि वो यानी इकबाल जो कुछ भी सोचता था कुरान के दिमाग से सोचता था, जो कुछ देखता था कुरान की नज़र से देखता था। हकीकत और कुरान उसके नज़दीक शाय वाहिद थे। तो जब हम तसव्वुरात और फ़िक्र इकबाल का माखज़ की तलाश में फिरते हैं तो हमें कुरान की तालीम फ़िक्र इकबाल के पीछे नज़र आती है। जज्बात और एहसासात इकबाल की शायरी में तो देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम इकबाल की शायरी और दीन पर लिखना चाहें तो पेपर में दी हुई तकरीबन जो सारी शीट होती है वो एक सवाल पे भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन हम आपको यहाँ पे चीदा चीदा चंद अहम टॉपिक यानी कि सुर्खियाँ उन्वान बताएंगे जिसको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एतकादी मुसलमान और गुफ्तार गाजी, ये एक सुर्खी है जो हम लिख सकते हैं अल्लामा इकबाल के दीन के साथ ताल्लुक़ का होना। तो अल्लामा इकबाल के मुतालिक बिलअमूम एक गलत तासुर ये है कि वो सिर्फ एतकादी मुसलमान हैं और गुफ्तार के गाजी थे, और ये कि उन्हें अमल से कुछ सरोकार न था, यानी कि वो अमल नहीं करते थे, बातें करते थे। इसके बारे में ये एक बात मशहूर है, ये गलत तासुर है। अगरचे उन्हें शायर होने की वजह से रिंदगी का जिक्र करके लुत्फ़ आता था, लेकिन दर हकीकत वो इतना बेअमल ना थे। कुरान की तिलावत से उनको बड़ा शगुफ़ था, यानी बड़ी मोहब्बत रखते थे, नबी से बड़ी मोहब्बत थी उन्हें। इनके बारे में अल्लामा इकबाल का एक शेर है मोहब्बत के बारे में कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। तो फिर आगे इस्लाम की हकानियत। इस्लाम के अल्लामा इकबाल का इस्लाम को हक वाला मज़हब समझते थे, हकानियत पर पूरा ईमान था, और आपने इस यकीन काबिल का इज़हार उनके कलाम में जाए बजाय हर जगह मिलता है। कि वो कहता है, अल्लामा इकबाल की एक थ्योरी है, वो सोचता है, वो कहता है कि हम क्यों किसी बंदे के साथ सामने शिकायत करें, हमें खुदा के सामने शिकायत करनी चाहिए। खुदा के सामने शिकायत करनी चाहिए। मिन्नत खुशामद या मांगने से कुछ नहीं मिलता। खुदा के सिवा किसी की इताअत हमारे लिए वाजिब नहीं है। याद रखो, जो कौम एक बड़ा मकसद लेकर पैदा हुई वो कभी नहीं मिट सकती है। बड़ा मकसद, इस्लाम से तो कोई बड़ा मकसद हो नहीं सकता अल्लामा इकबाल की नज़र में। वैसे भी इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। एक और सुर्खी हम बना सकते हैं, एक और पॉइंट हम बना सकते हैं कि मज़हब और इस्लामी तालीमात। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में मज़हब और इस्लामी तहलीमात का बहुत बड़ा किरदार है। ये लाज़िम व मलज़ूम है। ये दीन की मोहब्बत ही है कि उन्होंने लंदन जाकर भी इस्लाम के पाकीज़ा असूलों को ना छोड़ा, यानी कि वो जहाँ भी जाते हैं इस्लाम तो पहले है ना। तो इसके लिए उन्होंने लिखा कि ज़मस्तानी हवा में करचे थी शमशीर की तेज़ी, ना छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेजी, यानी कि वो वहाँ लंदन में भी जाके वो अल्लाह पाक की इबादत करते थे, इस्लाम वो वहाँ भी नहीं बोले। हालांकि हर तरफ वो कुफराना निज़ाम था लंदन में। ये आप खुद ब खुद थोड़ी ये सुर्खी हमने तो थोड़ा बहुत लिखा है, ये
تو آپ اس کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں، جتنا کریں آپ بڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ کم از کم 6 پیج تک ایک سوال کو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اسلامی طہارت اور انگلستان ایک اور سرخی ہے جو ہم بنا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے انگلستان میں بھی اسلامی طہارت کے اصولوں کو مد نظر رکھا۔ پہلے لندن کی بات ہوئی ہے، اب انگلستان کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہو سکا انہوں نے اسلام کے اصولوں کی تبلیغ کی۔ انہوں نے وہاں غیر ذبیحہ جانور کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ مسلمان تھا نا اسلام کو انہوں نے وہاں بھی، یہ ایک واضح مثال ہے علامہ اقبال کی کہ وہ وہاں جا کر انگلستان میں انہوں نے غیر ذبیحہ جانور کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے بڑی اور محبت کیا ہو سکتی ہے اسلام سے؟ تو ذات اور کلام میں بے باکی، اقبال کی ذات و کلام میں بے باکی بے خوفی کا عنصر دین اسلام کا بڑا اہم ثمر ہے۔ انہوں نے قرآن اور نبی پاک کے فرمان کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ نگاہ ہے، یعنی کہ وہ نبی پاک کی محبت کے بارے میں وہ ایک شعر لکھتے ہیں جو آپ یہاں پہ پڑھ کر سکتے ہیں۔ یہ ذات اور کلام میں بے باکی، یہاں پہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ مسلمانوں کی پستی، علامہ اقبال کو یہ علم تھا کہ مسلمان جو پست ہیں، اس وقت گر چکے ہیں، وہ ناکام ہو رہے ہیں، تو اس کی اصل وجہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام سے دوری ہے اور مغرب پرستی ہے، یعنی کہ وہ مغرب کا بول بالا تھا۔ لوگ وہ ظاہری طور پر جو مغرب خوبصورت ہوتا تھا اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسلام سے دور ہو رہے تھے۔ انہوں نے خود مغرب اور فلسفہ مغرب کی نگارشات مطالعہ بڑا کیا ہے، اس کے جادوئی اثر سے محفوظ و معمول رہے۔ تو بس کے لکھتا ہے کہ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یعنی کہتے ہیں کہ جو اس کی ظاہری نشو و نما تھی مغرب کی، فرنگیوں کی، انگریزوں کی، وہ علامہ اقبال کو کچھ بھی نہ اس کا بگاڑ سکی، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دین اسلام نہ چھوڑا، وہ گھوم پر بھی اپنے دین پر رہے ہیں۔ اقبال کا ایمان اور قرآن، وہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال جو کچھ بولتا تھا قرآن شریف میں بولنے سے کوشش کرتا تھا۔ علامہ اقبال کا ایمان تھا کہ قرآن مجید نے توحید باری تعالیٰ کا جو بلند معیار قائم کیا ہے وہ کسی اور آسمانی کتاب میں نظر نہیں آتا۔ اس طرح ان کا شرک و بدعت و قبر پرستی وغیرہ سے بیزار ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی کہ جو سجدہ تم اللہ کو کرو گے اللہ پاک تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، تمہیں لوگوں کے سامنے جھکنے سے دور کر دے گا جس کو تو سجدے کو گراں سمجھتا ہے۔ قرآن اور ضابطہ حیات، علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، زندگی کا نظم و ضابطہ لے کے آنا ہے، تو آپ صرف قرآن پر ہی عمل کر کے یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کا دل کا صاف ہونا ضروری ہے، یعنی کہ یہ ظاہری طور پہ آپ مسلمان نہ ہو بلکہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ یہاں پہ ایک شعر لکھ سکتے ہیں، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہے۔ مطلب کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ آپ قرآن مجید سے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے قرآن مجید میں۔ کلام اقبال اور دینی خیالات، علامہ اقبال کا کلام دینی خیالات اور اسلامی تعلیمات کا بالکل عکس ہے۔ آپ اسے جہاں بھی علامہ اقبال کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دین اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے جگہ جگہ آیات قرآنی کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے کہ جس کے سبب ان کی شاعری میں روحانیت اور تقدس کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ آیت قرآنی کی کوئی ایک مثال دے دیں کہ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی، علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی اور دینی اور دنیاوی فتوحات کے ضمن میں کتاب اللہ سے گہری وابستگی کو لازمی قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیا بات ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔
علامہ اقبال کے اس ایک شعر پہ ہزاروں دیوان قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس شعر کی عظمت، بزرگی، بلندی پھر بھی قائم رہے گی۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دیر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ علامہ اقبال کی نبی پاک سے محبت کی ایک مثال آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ساری زندگی خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ علامہ اقبال کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے یہ پھل کس طرح کھایا ہے۔ یعنی کہ یہ تو بہت بڑی محبت ہو گئی نا ثابت۔ تو ایک جگہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اسلام سے لکھا ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، یعنی کہ میں نے غلط لکھا ہو، تو روز محشر مجھ کو سزا دینا۔ سزا بھی خود بتا دی کہ مجھے اپنا دیدار نہ کرانا، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اقبال کا تصور خودی اور دینی افکار، یعنی کہ علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچان لے کہ بندے کا مقصد کیا ہے، کس طرح وہ پیدا ہو کے آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ تصور خودی، یہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اسلام کے بارے میں وہ سب کچھ کہتا ہے۔ تو ہم نے علامہ اقبال کے تصور خودی کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھا علامہ اقبال کا ایک خوبصورت عنوان اس کے بارے میں لکھی ہوئی، یعنی کہ یہ اسلام اور دین کے آپس میں کیا تعلق ہے علامہ اقبال کی نظر میں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہ آگے بھی شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ تو ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا تقریباً ہر یونیورسٹی کے لیے، تقریباً جتنے بھی ایم اے کے لیکچرز ہیں، ہم نے تقریباً سارے لیکچر کچھ اپلوڈ کر دیے اور کچھ اپلوڈ کریں گے۔ تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ، اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔